نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاعراف کی آخری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آخری سے کچھ پہلے کی آیت ہے اور اس درس کی یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امت کے اہل علم کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ اس میں قرأت خلف الامام کے مسئلہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام اور مقتدی کے کام اور وظیفہ کو الگ الگ بیان کیا گیا اور متعین کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قرأت کرنا یہ امام کا کام ہے اور مقتدیوں کا کام ہے خاموش رہنا اور کان لگا کے سننا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے سنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ بوجھ اور عقل سے کام لو؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ صحابہ میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ حضور کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھتے سنا تو آپ نے ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو؟ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح تابعین میں سے حضرت مجاہد بن جبیر فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ کہ یہ حکم نماز کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح عبید بن عمیر اور عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ جو دونوں بڑے درجے کے تابعی ہیں یہ بھی یہی فرماتے ہیں انما ذالک فی الصلاۃ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت ضحاک ابراہیم نخعی حضرت قتادہ امام شعبی سدی عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ سارے حضرات فرماتے ہیں ان المراد بذالک فی الصلاۃ یہ آیت اور اس کا جو حکم ہے وہ نماز کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح فقہائے اربعہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب امام بلند قرات کر رہا ہو تو مقتدی پر قرات واجب نہیں۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول ہی صحیح اور درست ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اسی طرح مفسرین میں صاحب کشاف، امام بزاوی، صاحب معالم التنزیل، ابو سعود، صاحب تفسیر مظہری، صاحب روح المعانی، اس طرح اور بہت سے لوگ اس آیت کے بارے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول ہی نماز ہے، اور ایک بڑی ہی مضبوط بات اور جاندار بات جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس سے اس مسئلے کی بڑی اچھی وضاحت ہو جاتی ہے، ان کے فتاوے سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا شان نزول فقط نماز ہے، اور یہ اجماع نقل کرنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ امام اہل سنت، پیشوائے ملت، مجتہدین میں سے ایک مجتہد امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ یہ بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں، ابھی ہم نے بتایا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا یہ شاذ اور خلاف اجماع ہے۔ دیکھیے یہ قرآن پاک کی آیت اتنی وضاحت کے ساتھ اس کی یہ تفسیر صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ اسی طرح احادیث رسول اس پر جو ہے وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ سلیمان تیمی کی سند سے جو روایت نقل کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، آپ نے ہمیں سنت کی تعلیم اور تلقین فرمائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور پھر یوں فرمایا اقیموا صفوفکم، کہ تم اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، پھر تم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ تمہاری امامت کرائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرنے لگے تم چپ رہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام جو ہے فاتحہ کی آخری آیت پڑھے، فَقُولُوا آمین، تم اس وقت آمین کہا کرو۔ اب یہ کتنی واضح دلیل ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے تو ان احادیث کی بھی خلاف ہے، قرآن کی آیت کی بھی خلاف ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، فاذا کبر فکبروا، واذا قرأ فانصتوا، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، واذا رکع فارکعوا، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام سورۃ فاتحہ کی آخری آیت ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ دیکھیے اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ امام اور مقتدی دونوں کے فرائض اور وظائف کا الگ الگ تعین کیا گیا ہے کہ کون سا کام وہ ہے جو امام نے بھی کرنا ہے، مقتدی نے بھی کرنا ہے، اور کون سا کام وہ ہے جو صرف امام نے کرنا ہے، اور کون سا کام وہ ہے جو صرف مقتدی نے کرنا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے، امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام خاموش رہے، آپ نے 3 دفعہ یہی بات پوچھی، تب جا کر صحابہ نے عرض کیا جی ہاں کہ ہم امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اسی طرح
معنی الاثار تحابی کی روایت اور مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب القراءت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام قراءت کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے پیچھے پڑھ کر مجھ پر قرآن کریم کی قراءت کو خلط ملط کر دیا۔ ایک اور حدیث امام زہری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تم خاموش رہا کرو۔ ایک اور روایت معنی الاثار تحابی کی جابر بن عبداللہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت ہی اس کے لیے اس کی قراءت ہے اور وہ کافی ہے۔ اسی طرح کتاب القراءت کی ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ظہر یا عصر کی نماز میں آپ علیہ السلام کی اختتامی قراءت کی تو نماز کے دوران میں ایک شخص نے ان کو اشارتاً منع کیا، لیکن وہ دوسرا شخص اس سے نہ رکا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو قراءت کرنے والے شخص نے منع کرنے والے سے کہا کہ تم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ وہ دونوں آپس میں تکرار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا کہ جو شخص من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہوتی ہے، اس کو الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح کتاب القراءت اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے پڑھا؟ تو ان میں سے صرف ایک شخص بولا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبھی تو میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کی قراءت میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، کون مجھ سے اس کو چھین رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کتنی احادیث، ایک دو احادیث نہیں، 20 احادیث ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام واضح طور پہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے اور ایک بڑی ہی اہم دلیل وہ بھی سنیں، حضور علیہ السلام جب مرض الوفات میں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، کبھی آپ بھی تشریف لے آتے تھے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ معنی الاثار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، آپ نے وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءة من حيث كان بلغ ابو بکر، آپ علیہ السلام نے آ کر قراءت وہاں سے شروع کی جہاں تک ابو بکر پہنچ چکے تھے، یعنی اس سے پہلے اگر فاتحہ پڑھ لی تھی آپ نے دوبارہ فاتحہ نہیں پڑھی، آدھی پڑھ لی تھی آپ نے وہ آدھی دوبارہ نہیں پڑھی، جہاں تک قراءت پہنچ چکی تھی اس سے آگے حضور علیہ السلام نے قراءت شروع کی ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ علیہ السلام کی نماز اور یہ آپ کی نماز تقریباً آخری ایام کی ہے، موت سے ایک دن پہلے ہو سکتی ہے یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پہلے نہیں ہو سکتی، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے قراءت فاتحہ نہیں کی یا اس کے بعد اور بھی بہت ساری آیات کی قراءت نہیں کی، اگر آپ کی نماز ہو گئی تو امتیوں کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اور وضاحت آ گئی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے، دیگر روایات کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبہ، فرمایا جس شخص نے امام کو پشت سیدھی کرنے سے پہلے رکوع میں پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اب دیکھیے یہ بندہ رکوع میں شامل ہوا ہے، اس نے نہ فاتحہ سنی ہے نہ پڑھی ہے، نہ قراءت سنی ہے نہ پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے سے نماز کو پا لیا ہے۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی روایت سنن کبریٰ کے اندر بھی ہے، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام رکوع میں چلے گئے، وہ صف میں ملنے سے پہلے ہی پیچھے ہی انہوں نے رکوع کر دیا اور پھر ایسا ایسا چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیری حرص کو، نیکی کی حرص کو زیادہ کرے، پھر ایسا نہ کرنا۔
اب یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ تو نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، تو نے تو قرات نہیں کی، تو نے تو یہ نہیں کی، تو لیٹ آیا ہے، تو نے سنی بھی نہیں. فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ امام کے پیچھے قرات ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور جو ہے وہ ان کو کہتے کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو. اسی طرح کتاب القرات بہقی کے اندر روایت ہے حضرت جابر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نماز کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا وراء الامام، ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، مگر امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کتاب القرات کے حوالے سے ایک اور روایت امام بہقی فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو سعد نے خبر دی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابو احمد عبداللہ بن عدی الحافظ نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے جعفر بن احمد حجاج نے بیان کیا، اور ایک جماعت نے بیان کیا، وہ کہتے ہم سے یحییٰ بن سلام نے، وہ فرماتے ہم سے مالک بن انس نے، وہ کہتے ہم سے وہب بن کسان نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس شخص کی نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوگی، مگر امام کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نماز اس سے مستثنا ہے، وہ ہو جائے گی، مقتدی کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کتاب القرات بہقی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہوتی ہے، مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے یعنی وہ ناقص نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ایک دو احادیث نہیں، ایسی سینکڑوں احادیث موجود ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہے، 100% واضح ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، خواہ وہ فاتحہ کی قرات ہو یا غیر فاتحہ کی قرات ہو. اسی طرح اس کے علاوہ جلیل القدر تابعین اور جلیل القدر اہل علم اور صحابہ کے زمانہ کے مفتی اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو اس کے پاس ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ منوانا نہیں ہے. انبیاء کے ذمہ تبلیغ تھی، انبیاء کے ذمہ ہدایت نہیں تھی، وہ اللہ کے پاس تھی. دیکھیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، مسلم کے اندر، نسائی کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں کوئی قرات نہیں کی جا سکتی. کتنی واضح بات ہے. عن زید بن ثابت قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له، ایک کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اسی طرح حضرت زید سے ایک اور اثر مروی ہے ابن صبان عن زید بن ثابت قال لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، خواہ امام قرات بلند کرے خواہ وہ قرات ایسا کرے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو امام کی قرات ہی کافی ہے، ہاں جب اکیلا اور تنہا نماز پڑھے تو اس کو پڑھنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ فتویٰ موطا امام محمد کے اندر بھی ان الفاظ سے موجود ہے عن ابن عمر قال من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا جس شخص نے کوئی رکعت بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، مگر امام کے پیچھے یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کتنی صحابی کا فتویٰ کتنا واضح ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی، میں اس مسئلے کی وضاحت آج اس لیے کر رہا ہوں کہ روز روز موقع نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کو آج صاف کر دیا جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرات، کہ امام کے پیچھے جو قرات ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرآن کے لیے خاموش رہو، کیونکہ نماز میں ایک دوسرا مشغلہ ہے، شغل ہے، یعنی قرآن کے اوامر اور نواہی اور وعد و وعید پر غور کرنا. تم کو قرات کے بارے میں امام کی قرات کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک فتویٰ دوسری کتابوں میں طحاوی کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا جو شخص امام کے پیچھے پڑھتا ہے کاش کہ اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سنیں، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ، کہ جس بندے نے امام کے پیچھے پڑھا وہ فطرت پر ہی نہیں ہے،
یعنی وہ سنت پر عامل ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو بدعت کا پیروکار ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے امام کے پیچھے پڑھا اس نے سنت کی خلاف ورزی کی اور مخالفت کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں علی کا ارشاد ہے، من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، جب امام میرے آگے قرات کر رہا ہو تو کیا میں بھی قرات پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس طرح عبداللہ بن عباس کا دوسرا فتویٰ کہ کچھ لوگ جو ہے ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اگر میرا بس چلے تو میں ان کی زبانیں کھینچ لوں جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ فرماتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے منہ میں پتھر پڑ جائیں۔ ایک اور فتویٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے امام کی قرات کافی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں انگارے بھر دیے جائیں۔ حضرت ابن عمر، زید بن ثابت، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا ان سے تو سب نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز کے اندر بھی قرات نہ کی جائے۔ خلفائے راشدین کی طرف آ جائیے۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں، ادرکت 70 بدریا کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا، ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ سب کے سب اس بات سے منع کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اب دیکھیے کتنی واضح بات ہے، اتنے فتاویٰ اور اتنی حضرت سعید بن جبیر کا فتویٰ بھی یہی ہے، سعید بن مسیب کا فتویٰ بھی یہی ہے، محمد بن سیرین کا فتویٰ بھی یہی ہے، علقمہ بن قیس کا فتویٰ بھی یہی ہے، اسود بن یزید کا فتویٰ بھی یہی ہے، عمر بن میمون کا فتویٰ بھی یہی ہے، حضرت ضحاک کا فتویٰ بھی یہی ہے، حضرت عروہ بن زبیر کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اس کے آگے چلے جائیں، سفیان بن عیینہ کا فتویٰ یہ ہے، سفیان ثوری کا فتویٰ یہ ہے، عبداللہ بن وہب کا فتویٰ یہ ہے، امام اوزاعی کا فتویٰ یہ ہے، عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ یہ ہے، امام زہری کا فتویٰ یہ ہے، اسحاق بن راہویہ کا فتویٰ یہ ہے، امام لیث بن سعد کا فتویٰ یہ ہے۔ کتنے حوالے اور کتنے بزرگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی باتیں ہم نقل کریں گے، اس لیے کہ ماننے والے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے دفاتر بھی نہ کافی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت اللہ نے دینی ہے اور ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میں دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔